کچھ لوگ سائنس اور مذہب کو جب اس کا موازنہ کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ کانفلکٹ رائز ہوتے ہیں. اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ اس جذبے کو لے کے محبت کو اور مذہب کے اندر اس کی ڈیفینیشنز تلاش کرنے میں بھی بہت سارے کانفلکٹ آتے ہیں. سر دیکھیں یہ بڑے آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. جیسے سائنس کی آپ نے مثال دی. مذہب خدا کا حکم اپنے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہو تو اس کو مذہب کہتے ہیں. صحیح. اس میں تمام اصولیات، تمام اخلاقیات، تمام حدود و قیود خدا خود سے بیان کرتا ہے. ہر مذہب کا خدا، ٹھیک ہے، چاہے وہ ہندو مت ہے، چاہے وہ اسلام ہے، چاہے وہ یہود مت ہے، وہ اس کی ایک ڈاکٹرن ہے، وہ اس کی ایک ایک لفظ کے مطابق اس کے اصول مرتب ہیں. یہ جو جذبات ہیں ان کو پھر آپ نے اس کے تابع کرنا ہے. اگر آپ نے ایک خالق کی اینٹی کو تسلیم کر لیا، کیونکہ عبد کہتے ہیں قیدی کو، اسیر کو. عبد اللہ کا مطلب ہے میں نے ادھر بھی زنجیر ڈال دی، ادھر بھی زنجیر، ادھر بھی اپنے ہر خواہش پہ زنجیر ڈال کے وہ زنجیر پکڑا دی اپنے خالق کو کہ اب میری ہر خواہش سرنڈر ہو گئی. محبت تو بہت چھوٹی سی چیز رہ گئی. مجھے تو اپنی جان دینی پڑ جائے، مجھے سب کچھ لوٹانا پڑ جائے، بچے قربان کرنے پڑ جائیں، ماں باپ قربان کرنے پڑ جائے خدا کے حکم کے آگے، تو وہ خدا کے حکم کے آگے محبت گئی پھر پیچھے رہ گئی کہیں پہ. محبت ہو یا کوئی بھی ہو، یہ جذبہ ہے، یہ ایک فلسفانہ، شاعرانہ، افسانوی گفتگو ہے. اس کو آپ کسی اور رخ میں جب جتنا مرضی ڈسکس کریں، اس کو جیسے آپ اسلام سے مکس کریں گے نا تو اسلام کے خدا ڈکٹیٹ کرے گا اور ہم سرنڈر کریں گے. اب نامحرم آ گیا، لفظ اگر آ گیا تو نامحرم سے آپ محبت کریں، 10 دفعہ کریں، اظہار نہیں کر سکتے آپ. اچھا، انلیس کہ وہ پاسبلٹی ہے کسی ایسے نکاح کے ٹرانسفارمیشن کی جو ریلیجن جس کی اجازت دیتا ہے. اگر وہ کسی ایسے نامحرم سے آپ کو محبت ہو گئی ہے جو آلریڈی کسی کا منکوہ ہے یا کسی کی منکوہ ہے اور آپ کہیں اور بدے ہوئے ہیں اور کوئی ایسی سچویشن نہیں بنتی کہ ایک مرد ہے اور 2 3 4 شادیاں کر سکتا ہے، یا ایک خاتون ہے اور اس کو کسی سے محبت ہو گئی، تو اس کو وہ محبت کرے لیکن اس کا اظہار مت کرے. کیونکہ جیسے محبت کا اظہار کرے گی تو وہ کس کو خطرے میں اور خدشے میں لے کے آئے گی؟ جو ڈاکٹرن کا نکاح اس نے آلریڈی ایکسیپٹ کر لیا ہوا ہے اور خدا کو حاضر ناظر جان کے اس کو قبول ہے کہہ دیا ہوا. اب یا تو اس سے ایگزٹ کرے، اتنا کوئی بڑا سیکریفائس کرے اپنے خاندان کا، اپنے باتوں کا، سب کچھ کا، اور عزت احترام سے اسی ڈاکٹرن کے مطابق ایگزٹ کرے اور اس سے محبت کا اظہار کر کے کہ ہاں جی اب میں آ گئی ہوں، باپ ادھر شادی کر. اچھا دریا بھی ایک دوسرا کیس لے لیتے ہیں. وہ کیس یہ ہے کہ لیٹ سے یہ تو چلے ہو گیا کہ کسی شخص نے یہ کہا کہ مجھے کسی سے محبت ہوئی اور میں غیر محرم ہے اور میں پھر اس سے شادی تک کے سفر کی بات ہو رہی ہے. محبت اٹ سیلف اگر کسی سے انسان سے کسی کو ہو رہی ہے اور اوبویسلی اگر 2 اپوزٹ جینڈر ہیں تو کسی غیر محرم سے محبت بغیر کسی غرض کے ہو جانا، مجھے لگتا ہے اس میں تو کوئی قباحت نہیں نا. بغیر کسی غرض کے، ہاں مطلب ایک شخص ہے کہ وہ کسی کو پسند آ گیا، میں یہ کہہ رہا ہوں نا، اگر اظہار بھی نہ کرے وہ، ہاں اظہار بھی نہ، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. وہ تو چل رہا ہے نا پھر اس کو تو اس تک ہے، ہاں وہ اس کے اپنے پرائیویسی کے اندر ہے تو ٹھیک ہے. کتنے ہی کرتے ہیں. اچھا لے جاتے ہیں ساتھ قبر میں محبت. آپ کال لینا چاہ رہے ہیں؟ اچھا اب دریا بھائی آپ جب گفتگو کر رہے تھے تو اس دوران آپ نے ایک جملہ بولا، بہت سارے لوگوں کا خیال ہے، اب یہ بڑا جزوی سا سوال ہے اور روٹین میں پوچھے جانے والا، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کا نقطہ نظر اس کے اوپر آ جائے. بہت ساری خواتین میسیجز کر رہی ہوتی ہیں اور بہت سارے، اس سے پہلے میں نے ویسے ایک باقاعدہ ایک ریکارڈنگ کی ہوئی ہے خاتون کے ساتھ اور ان کے پوڈ کاسٹ کے درمیان انہوں نے اس چیز کو بھی کہا کہ کسی لوہی طاقت کو کسی انسان سے بھی محبت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، مثال لیجیے کہ جنات کی بات ہو رہی ہے کہ کسی جن کو کسی خاتون سے محبت ہو جاتی ہے. تو کیا یہ جو جذبہ، جس جذبے کی بھی ہم بات کریں ہیں، یہ ان دو کے درمیان بھی ایگزسٹ کرتا ہے یا اس میں یہ افسانہ ہے محض؟ دیکھیں یہ افسانہ تو ہے، لیکن افسانے جو ہے نا یہ ہوا میں نہیں ہوتے، یہ کسی نہ کسی کی ریئلٹی پر مبنی ہوتے ہیں. اچھا، ویسے میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. میں تو اس کو ایکسپٹ کرتا ہوں. میں تو اس کو، یہ لوگ اس کا شاید کوئی اور مطلب لے لیں، لیکن وہ کوئی بھی ایسی مخلوق ہو جس کا آپ کے ساتھ کسی بھی طریقے سے کوئی انٹریکشن ہو گیا ہے. اب دیکھیں سائنس اس کو کیا کہتی ہے، اسکیزوفرینیا. ہاں جی.
سائنس کہتی ہے کہ مجھے کوئی مخلوق نظر آنا شروع ہو گئی, ڈیلیوژن ہے, اور وہ اس کو ڈیلوژن کہتی ہے. ہاں, نفسیات اس کو, یعنی ناٹ دا سائنٹیفک نفسیات اس کو ایک کیفیت رجسٹر کرتی ہے کہ بھئی ایک انسان کسی کیفیت سے گزر رہا ہے, اس کو وہ حقیقت نظر آ رہی ہے یا جھوٹ نظر آ رہا ہے یا کوئی دماغ کا خلل ہے, وہ الگ بحث ہے. وہ ایک فیز میں رہ رہا ہے اس میں. اب لیٹس اسیوم میں اس کو ایک ایلوژن بھی سمجھ لوں, ڈیلوژن بھی سمجھ لوں, ٹھیک ہے, لیکن اگر اس دوران اس کو اس ایلوژن کے کیریکٹر سے محبت ہو گئی ہے اور اس کو یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ جو ایلوژنری کیریکٹر اس کو نظر آ رہا ہے اس کو بھی اس سے محبت ہو گئی, تو وہ جھوٹ تو نہیں بول رہا. اب اس کو ادویات سے آپ ٹھیک کر دیں وہ الگ بات ہے کہ اس کا وہ نفسیاتی مرض دور کر دیا آپ نے, اس کے بعد اس کو وہ خاتون یا وہ مرد نظر آنا بند ہو گیا, لیکن جب تک نظر آیا تب تک محبت ہو گئی نا, وہ جھوٹ تو نہیں بول رہا. اسکیزوفرینیا اس لیول پہ ہوتا ہے یاسر بھائی کہ لوگ اس کی پکچر ڈرا کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو مجھے نظر آتا ہے, یہ اس کا نام ہے, مجھ سے باتیں کرتا ہے, مجھے آوازیں آتی ہیں. بہت سیریس لیول پہ یہ لوگوں کے ساتھ یہ واقعات درپیش ہے. لیکن میں اسکیزوفرینیا کی بات نہیں کر رہا, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پورا چیپٹر, سورہ جن نام سے ایک چیپٹر ہے, ہم جب بسم اللہ سے پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ شیطان کون ہے؟ یہ جن ہے. ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ کس نے انکار کر دیا سجدے سے؟ جن نے. اچھا اچانک سے دنیا میں آ گیا یہ جن کوئی نہیں ہوتے, تو تم تو اس کا مطلب ہے قرآن ہی نہیں مانتے. صحیح, تم تو کانسیپٹ آف بہشت نہیں مانتے کہ آدم آئے تھے تو کس کی وجہ سے آئے؟ وہ ایک جن کی وجہ سے آئے تھے. اچھا جی, جن کی وجہ سے آئے تھے, وہ جن وہیں چھوڑ آئے تھے, وہ جن وہیں چھوڑا ہے. اس جن نے ایک کانٹریکٹ کیا ہوا اللہ میاں کے ساتھ. پورا قرآن اس پہ مبنی ہے کہ اس نے کہا کہ یا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے, میں اس کو بھڑکاؤں گا, میں اس کو رستے سے بھٹکاؤں گا. اب وہ کیسے بھٹکائے گا؟ اس کی کوئی ایگزسٹنس ہے ہمارے سسٹم میں تو بھٹکائے گا نا. اور اچانک سے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں جو جن تو ایگزسٹ نہیں کرتا, تو اس کا مطلب ہے آپ نے قرآن ہی نہیں پڑھا, یا پڑھا ہے تو بس کہا ہے کہ میں نہیں مانتا. یہ سارا ہمارا سیاہ سفید گناہ کا اور اجر کا اور رحمان کا اور شیطان کا ہی تو ایک سیاسی تنازع ہے جس کے اوپر ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں. اچانک سے آپ کہتے ہیں جن ایگزسٹ نہیں کرتے. اب وہ جو جنات ایگزسٹ کر رہے ہیں, ایک جن تو ہمارے ساتھ ہر وقت موجود ہے جو ہمارا نفس ہے. اچھا, یہ اس پہ میں آپ کو, ہم لوگ بڑے ڈسکس کرین کے اوپر ہم نے کرین تو ایک اور تیسری چیز ہے. ہاں جی, آقا علیہ السلام کہتے ہیں ہر شخص کے ساتھ ایک جن ہے, ایک شیطان ہے. اچھا, تو اصحاب نے پوچھا جرت کر کے کہ جسارت کر کے کہ آقا علیہ السلام کیا آپ کے ساتھ بھی وہ شیطان ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے کہا ہاں ہے, لیکن میں نے اس کو اپنے تابع کر لیا, وہ مسلمان کر لیا اس کو میں. اس کا مطلب ہے وہ مسلمان کیا جا سکتا ہے, تابع کیا جا سکتا ہے. آقا علیہ السلام کے ساتھ بھی تھا, رہا, تو میرے ساتھ بھی ہے. اب وہ کون ہے؟ کوئی کہتا ہے حمزات ہے, کوئی کہتا ہے نفس ہے, کوئی کہتا ہے کرین ہے. کرین بائی دا وے ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے قرآن کی. کرین اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کے ساتھ لگاتا ہوں جو بہت بے راروی کا شکار ہو جائے, پھر ہم اس کے ساتھ ایک کرین لگا دیتے ہیں کہ یہ واپس نہ آ جائے کہیں نیک رستے پہ. اب تا حیات وہ منصوب ہے. جی, جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک اس کے نفس کو ریپلیس کر دیتے ہیں کرین کے ساتھ. وہ بھی نفس ہوتا ہے, وہ بھی جن ہوتا ہے. وہ پھر اس کو نیک رستے پہ آنے ہی نہیں دیتا. اور پھر قرآن پاک میں اس کو کنٹینیوشن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر جب وہ شخص مر کے اوپر آئے گا تو اس کا کرین کہے گا کہ میں نے ڈیوٹی نبھائی ہے, میں نے تو وہی کیا, اس کو نہیں آنے دیا, اب آپ اس کو پکڑ لیں. تو کہے گا جی اس نے تو مجھے تو اس نے نہیں آنے دیا. یہ ایک باقاعدہ ڈسکشن ہے قرآن پاک میں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں, تم نے سب کچھ خود کیا ہے, اپنی مرضی سے کیا ہے. کریم تو ہم نے تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے اپوائنٹ کیا تمہارے ساتھ, کیونکہ اب ہمیں تم نہیں چاہیے, کیونکہ یہ حدیث قدسی ہے کہ اور جب تم بے حیا ہو جاؤ تو جو چاہے کرو, مطلب کہ میں دیکھتا بھی نہیں ادھر. نعوذ باللہ استغفر اللہ. یہ بڑی سخت ڈگری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو جن میرے ساتھ بھی آپ کے ساتھ بھی, اس کا مطلب اس وقت کمرے میں کتنے جن موجود ہیں. اب یہ وہ جنات ہیں جو ہمارے کنٹرول میں ہیں یا ہم ان کے کنٹرول میں ہیں. جو بہت زیادہ نفسانی خواہشات کے اوپر تلا ہوا ہوتا ہے وہ اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے, جن کے کنٹرول میں ہوتا ہے. اور جو شخص بہت نیک ہوتا ہے اس نے جن کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوتا ہے. لیکن جن مرتا نہیں ہے. یہ وہ آگ ہے یاسر بھائی
جو اس گیلی مٹی کو شیپ دینے کے لیے ضروری ہے. جب بھٹی میں جب کمہار برتن بناتا ہے تو اس کو پھر وہ آگ کی بھٹی میں ڈالتا ہے تاکہ وہ پانی ڈرائی ہو اور وہ شیپ مینٹین کرے. ہم وہ گیلی مٹی ہیں جس کے ارد گرد یہ آگ کی مخلوق جن واجب ہے, ورنہ ہم ڈی شیپ ہو جائیں گے. ہاتھ ایسے کریں گے تو اندر چلا جائے گا. مٹی ہے. صحیح. تو یہ ہماری آؤٹر لیئر میں ہوتا ہے جو نفس ہوتا ہے. انر لیئر ہماری سول ہے, آؤٹر لیئر ہماری آگ ہے, نفس ہے, درمیان میں ہمارا یہ مٹی کا جسد ہے. یہ اتنی سمپل سی 3 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی. صحیح. اب یہ جنات سارے موجود ہیں. جیسے میں فوت ہو جاؤں گا تو میرا یہ جن یہاں رہ جائے گا, میرا نفس یہیں رہ جائے گا, میری روح پرواز کر جائے گی, میرا جسد آپ دفنا دیں گے. اب یہ جب تک یہاں رہے گا, اگر میں نیک شخص ہوا تو یہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا رہے گا, اور اگر میں برا شخص ہوا تو یہ لوگوں کے ساتھ, وہ گورا کہتے ہیں نا کہیں پہ جاتے, آئی سینس بیڈ اسپرٹس, وہ بیڈ اسپرٹس آر ڈیڈ پیپلز نفوس.